الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكسر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذی. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بڑی محبت و احترام کے ساتھ درود و السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، دعا کے متعلق میں نے جو ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کا عنوان یہ ہے، یعنی کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کتنی مانگنی چاہیے، کس وقت مانگنی چاہیے. اگر ایک عبادت میں اگر ایک دفعہ دعا ہو چکی ہے، مثلا فرضی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب دعا موجود ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو بعد میں دوبارہ دعا مانگنی چاہیے یا نہیں. اسی طرح جب ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس میں جب دعا پڑھی جا چکی ہے تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، کتنی دعا مانگنی چاہیے، کتنی نہیں مانگنی چاہیے. تو اس کے متعلق بہترین جو بات ہے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. پہلے تو اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، 25واں پارہ ہے، اس کی آیہ نمبر 51 ہے. 51 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں اور اس پر انسان پر جب انعامات کر دیتے ہیں، جب کوئی احسان کرتے ہیں، جب کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض، اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبہ، اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، یعنی اپنی طرف وہ پھر جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر کیا کرتا ہے؟ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر بار بار دعائیں کرتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. لیکن جب ہم انعام کرتے ہیں، جب ہم اس پر احسان کرتے ہیں، جب مہربانی کرتے ہیں، جب اللہ کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت وہ بھول جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، پھر روتا ہے، پھر دعائیں کرنا بند ہی نہیں کرتا. تو اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے. اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے کہ صرف تکلیف کے وقت دعا نہ کی جائے، صرف پریشانی کے وقت دعا نہ کی جائے، بلکہ ہر وقت دعا کی جائے. کتنی دعا کی جائے؟ جتنی زیادہ ہو سکے دعا کی جائے. بلکہ اس کی وضاحت میں جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، صاحب مشکات المصابیح نے اس حدیث پاک کو مشکات المصابیح کے اندر ذکر فرمایا اور حوالہ دیا کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اس کو روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد، فرمایا جو یہ پسند کرتا ہو کہ پریشانیوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت، سختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے، جو یہ پسند کرتا ہو کہ سختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟
فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ آرام کے زمانہ میں، سکون کے زمانہ میں، یعنی جب اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس زمانے میں زیادہ دعا. فَلْيُكْثِرْ، کتنی دعا کرے؟ اکثر یکثر، اکثار کا معنی کیا ہے؟ زیادہ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے. کتنی دعا کرے؟ جتنی ہو سکے دعا کرے. اب یہ دیکھیں، اس میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دعا کریں، جتنی زیادہ ہو سکے دعا کریں، بلکہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو کسی بھی جگہ دعا مانگنے سے روکا نہیں گیا. یہ نہیں فرمایا گیا کہ فلاں وقت دعا نہیں کر سکتے، فلاں وقت دعا کر سکتے ہیں، فلاں وقت نہیں کر سکتے، یہ تو کہیں بھی نہیں. یہ ہے کہ دعا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جس طرح حضور فرما رہے ہیں زیادہ دعا کریں. زیادہ دعا کرنے کا حکم تو ہے، لیکن کسی آیت میں، کسی حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے. جس طرح درود پاک کے متعلق ہے، اللہ رب العزت یہ تو فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، تو کتنا پڑھتے ہیں؟ اس میں اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر یہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی زمانہ حال اور زمانہ استقبال پایا جاتا ہے، یعنی موجودہ اور آنے والا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے. جہاں پھر مضارع کا صیغہ آ جائے تو وہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کب درود پڑھتا ہے. اگر یہ ہو کب پڑھتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ درود پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی مومنوں سے بھی اسی انداز میں فرما رہا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر ہمیشہ درود پڑھو، ہمیشہ سلام پڑھو، ہمیشہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو. تو جس طرح درود پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن کسی بھی جگہ، کسی بھی آیت میں، کسی بھی حدیث مبارکہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ اب تم درود نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی جگہ نہیں. بلکہ اگر صحابہ کرام کے معمولات دیکھیں تو ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ تم کتنا درود پڑھتے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور فرائض و واجبات کے علاوہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس کا 1/3% میں درود پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میں 2/3 وقت جو ہے آپ پر درود پڑھوں گا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. وہ بھی سمجھ گئے. انہوں نے کہا حضور پھر فرائض و واجبات کے علاوہ سارا وقت بھی میں آپ پہ درود پڑھا کروں. تو اس سے اندازہ لگائیں، یعنی حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ فلاں وقت تم نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح دعا مانگنے کا حکم یہ تو ہے کہ تم مانگو. کتنی مانگو؟ زیادہ سے زیادہ مانگو. کتنی زیادہ مانگو؟ جتنی ہو سکے مانگو. قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، دعا مانگنے کا حکم ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ مانگو، چاہے نماز سے پہلے مانگو، نماز کے اندر مانگو، نماز کے بعد مانگو، جتنی ہو سکے مانگو. کسی بھی جگہ اگر جو نہیں مانگتا ان سے آپ پوچھیں، کوئی عید دکھا دیں، کوئی حدیث دکھا دیں جہاں لکھا ہو کہ نہ مانگو، تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے صرف وہ ایمانی کمزوری. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں دعا ہو تو گئی ہے ایک دفعہ، بھائی ہو گئی ہے تو دوبارہ مانگ لے تو کیا حرج ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، اللہ سے ہی دعا کرنی ہے. تو اس لیے دعا کی رکاوٹ کہیں بھی نہیں، جس طرح درود پاک کی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے دعا کریں. اللہ رب العزت ہمیں جتنی زیادہ ہو سکے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہم دعائیں کریں اللہ رب العزت ہماری وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا